السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 151 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه۔ اذا مانے جب، کانا یکون مانے ہونا، کانا مانے ایک ہوتا ہے تھا اور دوسرا مانا ہوتا ہے ہونا، کانا یکون ہونا۔ احدکم تم میں سے کوئی ایک، احد مانے ایک، کم مانے تم، احدکم تم میں سے کوئی، تم میں سے کوئی، فی الصلاۃ نماز میں، فی مانے میں، الصلاۃ مانے نماز، فی الصلاۃ نماز میں، اذا کان احدکم فی الصلاۃ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو یا نماز میں ہوتا ہے، نماز میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فإنہ یناجی ربہ، فإنہ مانے بے شک وہ، فإنہ بے شک ہو وہ، فإنہ بے شک وہ، یناجی، ناجا یناجی کے معنی ہوتا ہے مناجات کرنا، گفتگو کرنا، چپکے سے بات چیت کرنا، سرگوشی کرنا۔ فإنہ یناجی ربہ تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل قریب ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ فلا یبصقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، خبردار وہ نہ تھوکے اپنے سامنے، ولا عن یمینہ اور نہ اپنے دائیں۔ بصقہ یبصق معنی ہوتا ہے تھوکنا، یعنی منہ کا لعاب بلغم باہر نکالنا، اس کو کہتے ہیں بصقہ یبصق، تھوکنا، چاہے وہ بلغم کی شکل میں ہو یا لعاب اور تھوک کی شکل میں ہو۔ فلا یبصقن خبردار وہ نہ تھوکے، کیا معنی ہوگا؟ فلا یبصقن خبردار وہ نہ تھوکے، بین یدیہ اپنے سامنے۔ ابھی زبان میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید مانے ہاتھ، چونکہ ہاتھ سامنے ہوتا ہے، بین یدیہ سے مراد کیا ہوگا یہاں پہ؟ اپنے سامنے، اپنے سامنے نہ تھوکے۔ فلا یبصقن بین یدیہ اپنے سامنے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ لا مانے نہیں، ان مانے سے، یمین مانے دایاں، ولا عن یمینہ اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکے۔ اذا کان احدکم فی الصلاۃ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، فإنہ یناجی ربہ تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ فلا یبصقن بین یدیہ تو اپنے سامنے خبردار نہ تھوکے، سامنے تھوکنے سے سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور آدمی اس پر تھوکے
رحمت الہی کی بہت بڑی ناقدری اور توہین ہے. یہ اس کا گناہ کتنا خطرناک ہے آپ اندازہ لگائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سے معزول کر دیا. ایک صاحب نماز پڑھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز اور امامت سے، نماز پڑھانے سے، امامت کرنے سے برخاست کر دیا، معزول کر دیا. کہا تم کو امامت نہیں کرنی ہے، امامت سے نکال دیا. غلطی کیا تھی؟ نماز میں قبلے کی طرف انہوں نے تھوک دیا تھا. اللہ اکبر، بڑا خطرناک معاملہ ہے، سنگین گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلا یبصقن بین یدیہ، اپنے سامنے خبردار وہ نہ تھوکے، ولا عن یمینی، اور نہ دائیں طرف تھوکے. تو چونکہ قبلے کی طرف یا نماز کے سامنے، نمازی کے سامنے جو قبلے کی طرف ایریا ہے، وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے تو وہاں سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر کوئی گزرتا ہے تو نمازی کی ذمہ داری کے ہاتھ سے اس کو روکے. نہیں روکتا ہے، نرمی اور شفقت سے نہیں مانتا ہے، تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے، ڈھکیلے اس کو، ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اس کو پیچھے ڈھکیل دے، گزرنے نہ دے، گزرنے سے منع کر دے. کیونکہ رحمت الہی کا وہاں نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے. تو اگر کوئی وہاں پہ تھوکے تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے. لہذا یہ حدیث میں ادب بتایا گیا، اس حدیث میں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں تھوکنے کی نوبت آ جائے، ضرورت آ جائے، تھوکنا تو جائز ہے، لیکن تھوکتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا ہے، اپنے سامنے کی طرف نہیں تھوکنا ہے، اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکنا، ولا عن یمینی، اور نہ دائیں طرف تھوکنا ہے. دائیں طرف تھوکنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دائیں جانب کی تعظیم، دائیں جانب کی تکریم، تعظیم، احترام، عزت. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، تو فرشتہ ہو وہاں اس پر تھوکیں، یہ جائز نہیں ہے. ہم اگر اپنے سامنے کسی بیٹھے ہوئے شخص کو جو ہمارا قریبی ہے یا دور کا ہے یا دشمن ہے، ہم اگر اس کے اوپر تھوک دیں تو پھر کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ کتنا وہ غصہ ہوگا، کتنا ناراض ہوگا، کتنا جلد وہ ہم سے انتقام لے گا. تو تھوک یہ گندی چیز ہے. تھوک ناپاک نہیں ہے، بلغم ناپاک نہیں ہے، لیکن بدبو ہے اس میں، گندگی ہے اس میں، خراب چیز ہے. وہ آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا اگر اس کے چہرے پر کوئی تھوک دے، اس کے جسم پر کوئی تھوک دے. تو سامنے تھوکنا، دائیں طرف تھوکنا نماز کے اندر، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ حرام اور ناجائز. سامنے تھوکیں گویا کہ رحمت کی ناقدری ہے، اللہ کی شان میں بے ادبی ہے. دائیں طرف تھوکیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دائیں طرف کی توہین اور تذلیل ہے. جبکہ دایاں طرف حصہ محترم ہے، قابل تعظیم ہے، اور اس طرف فرشتے ہوتے ہیں، تو ان کا احترام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوران نماز تھوکنے کی حاجت ہے، بلغم نکل رہا ہے یا تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب بتایا ہے، پہلے منع کیا ہے، روکا ہے سامنے اور دائیں تھوکنے سے. اب جو جائز ہے، جس کی اجازت ہے، جس کی رخصت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. کہا وَلَٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تحت قدمه. شمال منے بایاں، تحت منے نیچے، قدم منے قدم، پیر. وَلَٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تحت قدمه،
لیکن اپنے دائیں جانب پیر کے نیچے اپنی بائیں جانب پاؤں کے نیچے وہ تھوک سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ پہلے منع ہے، یعنی دائیں اور قبلے کی طرف، سامنے کی طرف تھوکنا منع ہے۔ اب اجازت کیا ہے؟ ولیکن ان شمال ہی، شمال مانے بائیں، لیکن اپنی بائیں جانب تحت قدم ہی، پاؤں کے نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے وہاں تھوک دے، بائیں جانب تھوک دے، پاؤں کے نیچے تھوک دے، اس کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت او تحت قدمہ، اور ایک دوسری روایت میں صرف کیا ہے؟ اپنے پاؤں کے نیچے، یعنی بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دے وہاں پہ اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حدیث میں مسجد کے اندر تھوکنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں نماز پڑھیں کا ظاہر سے نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہی ہے۔ ایک طرف تو منع ہے، مسجد میں تھوکنا حرام کیا گیا، گناہ قرار دیا گیا، اور یہاں حدیث میں کیا کہا گیا؟ تھوکنا ہے تو بائیں طرف پیر کے نیچے تھوک لے۔ ایک طرف منع ہے، ایک طرف اجازت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتیں آپس میں متعارض نہیں ہیں، دونوں روایتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، کیونکہ مسجد میں جہاں تھوکنے کو گناہ کہا گیا ہے، مسجد میں جہاں تھوکنے کو حرام کیا گیا ہے، اس سے مسجد کا احترام مقصود ہے کہ مسجد میں بلا وجہ نہ تھوکیں، اور اگر تھوک دیے تو اس کو دھلنا اور صاف کرنا اور اس کو مٹانا ضروری ہے۔ اب نماز کے اندر اگر آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ مجبوری کی صورت ہے، یہ کیا ہے؟ مجبوری کی صورت ہے، تو اس میں آدمی اپنے بائیں طرف قدم کے نیچے تھوک دے، بائیں جانب قدم کے نیچے تھوک دے، نہ دائیں تھوکنا ہے نہ سامنے تھوکنا ہے، بائیں طرف وہ تھوک دے اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی نماز کے بعد اس جگہ کی صفائی کرنا، اس کو صاف کرنا، یہ کیا ہے؟ نمازی کی ذمہ داریوں میں سے، نمازی کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اگر وہ تھوکا ہے تو مسجد کو صاف کرے۔ مسجد یہ احترام کی جگہ ہے، قابل تعظیم جگہ ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت ہم نے تھوک دیا تو ہم اس کو پھر وہاں تھوک لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کریں۔ البتہ اگر مسجد میں قالین اور چٹائی کا انتظام ہے، کوئی چیز زمین پر بچھائی گئی، اس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں تھوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی رومال یا کپڑے وغیرہ کا استعمال کریں، اور آج تو اتنی سہولیات ہیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، رومال کا استعمال کریں، اور تھوک کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں، مسجد کی چٹائی بھی خراب نہیں ہوگی، مسجد کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ہم کرنا چاہیں تو بلا شبہ یہ چیز کیا ہے؟ بہتر ہے کہ ہم تھوکیں اور بائیں جیب میں ڈال دیں، اور پھر جا کر کے کپڑا دھل لیں، اور رومال دھل لیں، یا رومال کو پھینک دیں، یا ٹیشو پیپر کو پھینک دیں۔ علی کل حال نماز کے دوران اگر تھوکنے کی ضرورت آ جاتی ہے تو تھوکا جا سکتا ہے، تھوک سکتے ہیں، بلغم کو نکالا جا سکتا ہے، نکال سکتے ہیں، تھوک سکتے ہیں، اور یہی بہتر ہے۔ یہی کیا ہے؟ بہتر ہے کہ آدمی نماز میں ہو اور اسے تھوکنے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً اس کو تھوکنا چاہیے۔ بس دو چیزیں منع ہیں، سامنے اور بائیں۔ سامنے تھوکنا حرام ہے اور دائیں طرف تھوکنا حرام ہے۔ دائیں طرف تھوکنا منع ہے، بائیں طرف ہم تھوک سکتے ہیں، بائیں طرف ہم تھوک سکتے ہیں۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی
نمبر 1، ضرورت کے وقت نماز میں حرکت کرنا جائز ہے، حرکت کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے، مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تھوک یہ پاک ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دو۔ ظاہر جب پاؤں کے نیچے رکھیں گے تو تلوے سے ٹچ ہوگا۔ اگر یہ چیز گندگی ہوتی، ناپاک ہوتی تو کیا کہتے؟ یہ نمازی سے کیا ہو؟ الگ ہو، کیونکہ نماز اور نجاست دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ نماز کی شرائط میں سے اولین شرط طہارت ہے، تو پیر کے نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوک ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، البتہ وہ گندا ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دوران نماز تھوک سکتے ہیں، دوران نماز تھوک سکتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں قبلے کی طرف اور دائیں طرف تھوکنا جائز نہیں ہے۔ دائیں طرف اور قبلے کی طرف دو طرف تھوکنا نماز میں جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سوچیے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو اور اللہ کی رحمت اس کے سامنے متوجہ ہو، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ جو شخص 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو وہ آدمی کیوں نا امید ہوگا، وہ کیوں ٹینشن میں ہوگا؟ نماز یہ غم اور ٹینشن کا بہت مفید علاج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، آپ کہتے ہیں بلال سے، اے بلال اذان دو، نماز سے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیف مصیبت آتی آپ نماز کی طرف بھاگتے۔ تو غم، ٹینشن، مصیبت، پریشانی کے دور کرنے کا علاج نماز ہے۔ تو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جو آدمی دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، وہ ٹینشن میں نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، اور نہ وہ خودکشی کرتا ہے۔ بے شک نماز برے اور گندے اور فحش کاموں سے روکتی ہے، گناہ کاموں سے بچاتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں طہارت کی، پاکیزگی کی زبردست تاکید کی گئی ہے۔ مسجد میں تھوکنا حرام ہے۔ اگر تھوک دیے تو اس کی صفائی کرنا یہ اس کی ذمہ داری میں سے آ جاتی ہے، اور اگر نہیں مٹاتا ہے، نہیں صاف کرتا ہے، تو وہ گنہگار قرار پائے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نجاست اور گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو خشوع اور خضوع کے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا مناسبت ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور تھوکنے کی اسے ضرورت پیش آ گئی تو اسے تھوکنا چاہیے، یہی خشوع خضوع ہے۔ اگر وہ نہیں تھوکے گا تو ڈسٹرب ہوگا، اور جب ڈسٹرب ہوگا تو خشوع خضوع متاثر ہوگا۔ اور اسی طرح یہ تھوکتا ہے، تھوکنے کے لیے جھکتا ہے یا تھوڑا حرکت میں آتا ہے، تو یہ عمل جو ہے معمولی ہے، خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے۔
خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ تو حدیث کا جو مرکزی معنی ہے وہ یہی ہے کہ نمازی کے سامنے اور نمازی کے دائیں طرف یہ تھوکنا جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ نماز میں اگر تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تھوک سکتے ہیں، اور اس کے تھوکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بائیں طرف اور بائیں پیر کے نیچے تھوک دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔